اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، اور امید بھی کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ اور اگر اللہ رب العزت نے کسی کو بھی کوئی پریشانی نوازی ہے، کسی کو بھی کوئی تکلیف ہے، کسی کی بھی کوئی پریشانی دور نہیں ہو رہی، مشکل جا نہیں رہی، تو اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب اور ان کی اولاد کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو، مشکلوں کو، مصیبتوں کو دور کرے اور آپ کو راہ راست پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بات کرتے ہیں سکون کی۔ تو سکون کی تلاش کسے نہیں ہوتی؟ اس دنیا میں آنے والے ہر انسان کو سکون کی تلاش ہوتی ہے۔ ایک بچہ جب اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو رو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اسے اس دنیا میں سکون نہیں ملتا اور وہ اس دنیا میں آنا ہی نہیں چاہتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس سے وعدہ لیا ہوتا ہے کہ ایک وقت متعین تک تمہیں اس دنیا میں رکھا جائے گا اور پھر تمہیں اپنی بارگاہ رسالت میں بلا لیا جائے گا۔ اسی طرح سے ہر انسان اس دنیا میں سکون کی تلاش میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے۔ سب سے چھوٹی مثال ہم گھر کی خواتین سے شروع کرتے ہیں۔ گھر کی خواتین اپنے گھر کے کاموں کو جلدی مکمل کرنے کے لیے، سکون کی تلاش کے لیے بہت جلدی مکمل کر لیتی ہیں کہ ناشتہ وقت پہ ہو جائے، صفائی وقت پہ ہو جائے، کپڑے ٹائم پہ دھل جائیں، تو ان کے لیے زیادہ کام کا برڈن نہیں ہوگا اور وہ ساتھ ساتھ نمٹانے کی وجہ سے انہیں تھوڑی سی آرام کرنے کی مہلت مل سکے گی، انہیں تھوڑا سا سکون میسر آئے گا۔ لیکن سکون تو اللہ رب العزت نے ہماری فطرت میں ان کاموں میں رکھا ہی نہیں ہے۔ ہمیں پھر بھی کوئی نیا کام، کوئی نیا جھنجھٹ کھولنا ہوتا ہے اور ہم کسی نئی چیز کی تلاش میں شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جو گھر کے مرد ہوتے ہیں، جب وہ کام پہ نکلتے ہیں محنت مزدوری کرنے کے لیے، نوکریاں کرنے کے لیے، تو وہ اسی لیے نکلتے ہیں کہ آج اگر ہم تھوڑی محنت مشقت کاٹ لیں گے تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت انہیں تھوڑا سا سکون دے گا، وہ تھوڑے ٹائم کے لیے ریلیکس رہیں گے اور ان کو جو اس سے مالی مدد ملے گی، کام کرنے سے جو ان کو سیلری ملے گی یا مزدوری ملے گی، وہ اس کے بدلے اپنے گھر میں اپنی آسائشوں کو پورا کریں گے، اپنے گھر میں کھانے کے لیے اچھی سے اچھی چیز لے کے آئیں گے، اپنے گھر میں اے سی، فریج اور ٹی وی لگوائیں گے، اپنے گھر کو خوبصورت سے خوبصورت بنوائیں گے تاکہ انہیں سکون میسر آ سکے، تاکہ وہ اپنا اچھا وقت گزار سکیں۔ اسی طرح سے اگر بچوں کو دیکھیں تو ان کی تو فطرت ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی چیز میں سکون میں نہیں ہوتے۔ تو اللہ رب العزت نے اس میں کیا مصلحت پوشیدہ رکھی ہے، کبھی غور کریں تو آپ کو بہت سی باتوں کا پتہ چلے گا۔ کیونکہ اللہ رب العزت تو کہتا بھی یہی ہے کہ قرآن پاک میں بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ اب تم اس میں غور و فکر کرو، اور سمجھنے والوں کے لیے قرآن پاک میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ ہماری زندگی تو ٹوٹلی طور پہ قرآن مجید کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس پاک قرآن کی بدولت ہی آپ کی زندگیوں میں سکون آ سکتا ہے۔ کوئی مسئلہ درپیش ہو تو مدد لیں قرآن پاک سے، کیونکہ قرآن پاک جب آپ پڑھیں گے سکون کے ساتھ، آپ کو ایسا سکون ملے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو آپ کو، جب آپ دل سے پڑھتے ہیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہوگا کہ آپ اللہ رب العزت کی باتیں سن رہے ہیں، وہ رب آپ سے باتیں کر رہا ہے، کیونکہ وہ حرف با حرف اللہ پاک کا کلام ہے جو اللہ پاک نے اپنے حبیب سے کیا، اپنے پیارے محمد مصطفیٰ سے کیا۔ اس میں انبیاء کرام کے قصے ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو بتائے کہ کس طرح تم سے آنے سے پہلے جو انبیاء کرام اس دنیا میں آئے تھے، انہوں نے کس طرح سے آزمائشیں اور تکلیفیں سہیں، اور ان کی امت اور ان کی قومیں کیسی تھیں، اور وہ کیسی کیسی عذاب اور کیسی کیسی تکلیفوں میں گھیری گئیں۔ اور اللہ پاک نے اسی طرح سے قرآن پاک میں اتنا کچھ رکھا ہے، اتنا بڑا خزانہ ہے آپ کے پاس کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ آپ کے لیے کتنی آسانیاں اس میں۔ اسی طرح جب آپ کا دل چاہے کہ آپ اپنے اللہ سے بات کریں،
جب آپ کو ایسی کوئی تکلیف پہنچ جائے جس پہ آپ کو بے چینی سی ہو جائے، آپ کا کہیں پہ دل نہ لگے، آپ کا دل گھبرا رہا ہو، اتنی بے چینی ہو جس کی کوئی دوا نہ مل رہی ہو، کوئی علاج نہ مل رہا ہو، اپنی باتیں لوگوں سے شیئر کر کے بھی آپ کو سکون نہ مل رہا ہو، تو آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر دیا کریں۔ اور وہ حاضری کیسے پیش کی جائے گی؟ نوافل پڑھ کے، نماز پڑھ کے۔ آپ سجدے میں جائیں گے تو آپ کو وہ سکون ملے گا جس کے لیے آپ صبح سے شام تک مارے مارے پھرتے ہیں، جس کے لیے آپ یہ کہتے ہیں کہ آج میں یہ کام مکمل کر لوں تو کل سے نماز شروع کروں گا، جس کے لیے آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس بہت سارا کام ہے، مجھے اپنے وقت کی بہت قدر ہے، لیکن میرے پاس بہت سارا کام ہے جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتا، مجھے ٹائم نہیں ملتا کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا سکوں۔ سوچیں، یہ الفاظ اسی طرح سے ہیں نا کہ اللہ آپ کو بار بار اذان سے بلا رہا ہے کہ اے میرے بندے آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ آپ کو بلاتا ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو وقت نہیں ملتا، اور پھر آپ سکون کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ تو سکون کیسے میسر آئے گا؟ سکون تو اس رب العزت نے اپنے ذکر میں رکھ دیا ہے، اپنی یاد میں رکھ دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ سکون اپنے پیاروں کی یاد میں رکھ لیا ہے۔ اگر آپ کو بہت ہی زیادہ دل بے چین ہو رہا ہو تو مسجد میں چلے جائیں اور بیٹھ کے تسبیح شروع کر دیں، تسبیحات کریں، اللہ رب العزت کے پیارے اولیاء کرام کے درب پہ جائیں، ان کے گھروں میں جائیں جو اللہ کے پیارے ہیں، ان سے ملیں، ان سے ملاقات کریں۔ اور کچھ ایسے لوگ جو آپ کو راہوں میں ملیں گے، جو آپ کو بہت بڑے نظر نہیں آئیں گے، شاید انہوں نے بہت سیدھا کپڑے پہنے ہوں، شاید ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، تھوڑی دیر ان کے پاس وقت بتائیں، تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھ کے ان سے باتیں کریں، کچھ ان کی سنیں، کچھ ان سے شیئر کریں، تو آپ کی زندگیوں میں سکون آئے گا۔ جب آپ اللہ کے بندوں کو راضی کریں گے، اپنے اللہ کو راضی کریں گے، تو آپ کو سکون ملے گا۔ امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں۔ تو چلیں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اپنی دعاؤں میں اپنی اس بہن کو ضرور یاد رکھیے گا، اور اللہ پاک آپ سب کو سکون تک پہنچائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔